بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاریخ اسلام کی ویڈیو نمبر 4 کے ساتھ۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی سٹوری کا۔ یہ سٹوری ابلیس کی زمین پر دوبارہ آمد کے متعلق ہے کہ کس طرح سے اس نے اللہ کا حکم حاصل کیا اور زمین پر آ کر جنات کو کچلنا شروع کیا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سٹوری کا۔ عزازیل اپنی پوری شان و شوکت اور عزت و حرمت کے ساتھ اطاعت باری تعالیٰ اور تعلیم ملائکہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس کو ایک طویل مدت گزر گئی۔ عزازیل کے زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے اور ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اسی دوران وہ جنات جو زمین پر فرشتوں کی قتل و غارت سے بچ گئے تھے، وہ دوبارہ ربع مسکون پر آ کر بس گئے اور یہاں اپنی نسلوں کو مثل سابق فروغ دے کر زمین کو سر تاثر اپنی نسلوں سے پر کر دیا۔ چنانچہ یہ سرکش جن اور ان کی نسلیں مثل سابق ایک خوف اور ڈر کا باعث بننے لگی اور ربع مسکون پر نافرمانی، سرکشی اور معاصی کا وہ طوفان برپا ہوا کہ ملائکہ آسمانی انگشت بدندان ہو گئے۔ زمین پر جو کچھ ہوتا، آسمان پر فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا کہ اگر میں زمین پر جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے بارگاہ حدید میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کی اجازت دی جائے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست کو منظور کر لیا گیا اور اسے فرشتوں کی ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم مل گیا۔ عزازیل فرشتوں کا ایک گروہ لیے زمین پر پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچنے پر سب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلے کی تیاری کی اور فرمانبرداروں نے عزازیل سے ملنے کی سعی کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ جو صالح جنات کا تھا عزازیل سے آ کر ملا اور کہا، ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے مقابلے سے بھی عاجز ہیں۔ پھر عزازیل نے ان صالح جنوں میں سے ایک فرد سہلوب بن ملاتب کو ان سرکش جنوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں سلامتی کی دعوت دے سکے۔ سہلوب نے وہاں جا کر جو عزازیل کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ عزازیل کو اس کے قتل کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی دن گزر گئے تو اس نے انہی کی ابنائے جن سے ایک اور فرد کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا، تو پھر تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر یوسف بن یاسف کو بھیجا، وہ گیا اور اس نے عزازیل کا پیغام پہنچایا۔ اسی دوران ان جنوں نے اسے قتل کر ڈالنے کی سعی کی اور جس طرح اسے قبل قاصدوں کو قتل کیا تھا، اسے بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یوسف کو جب اپنا انجام کار معلوم ہوا تو وہاں سے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوسف نے عزازیل کو ساری داستان سنائی اور بتایا کہ مجھ سے قبل جن جنات کو بھیجا گیا وہ سب قتل کر دیے گئے۔ یہ سن کر نالی مخلوق عزازیل آگ ببولا ہو گیا اور اس نے بارگاہ حدید میں عرض کی کہ مالک اگر حکم ہو تو میں اس سرکشی کو بیگوبند سے ختم کر ڈالوں۔ اللہ نے اجازت دی اور عزازیل ملائکہ کا عظیم لشکر لے کر آگے بڑھا اور تقریباً تمام ہی جنوں کو قتل کر ڈالا۔
جو جان بچا کر بھاگ گئے وہ بچ گئے، باقی ساری زمین پر صرف وہی لوگ رہ گئے جو اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ اقتباس علامہ سید نجم الحسن کی کتاب تاریخ اسلام کی جلد نمبر 1 سے لیا گیا۔ اگر کوئی بھی فرد اس کا فوٹو امیج حاصل کرنا چاہے تو کمنٹس میں اپنا ای میل آئی ڈی لکھ دیں، انشاءاللہ اسے یہ اقتباس بھیج دیا جائے گا۔